کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے. فرمایا کہ یاد رکھو جب تک تم میں سے ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں. بس یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے اور تمہارے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے ایک دین قائم کیا، اس میں اسلام کی تعلیم بھیجی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تمہیں ایک بنانے کے لیے تعلیم دی. اب تمہارا کام ہے کہ اس دشمنی کو کلیتاً مٹا دو اور آپس میں محبت اور پیار پیدا کرو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے، یعنی مہدی کے آنے کی علامت یہ ہے کہ جو اس کی جماعت میں شامل ہوں گے ان کا آپس کا بغض ختم ہو جائے گا. تو تم نے جو مہدی کو منظور کیا ہے تو آپس کے جھگڑوں اور کینوں اور بغضوں کو دور کرنا پڑے گا. فرمایا کہ کیا وہ علامت پوری نہیں ہوگی؟ ضرور پوری ہوگی. اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی. بس اگر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صالح جماعت میں شامل ہونا ہے تو آپس کے بغضوں کو بھی دور کرنا ہوگا. فرمایا کہ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل، رعونت ہے، خود پسندی ہے، جذبات ہیں. فرمایا کہ جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے، جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روز مہمان ہیں جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں. وہ ظاہری میں تو یہ کہتے رہیں گے کہ ہم جماعت میں شامل ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی زندگی تک ہی مہمان ہیں. چاہے وہ زندہ رہنے تک اپنے آپ کو احمدی کا ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، جب تک کہ وہ عمدہ نمونہ نہ دکھا کر اس تعلیم پر عمل نہ کریں وہ احمدی ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، جس کی تعلیم ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی تعلیم کی روشنی میں دی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں احمدی نہیں ہے ایسے لوگ. فرمایا میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا. ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے، اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے. پھر آپ نے فرمایا، ایک نصیحت یہ فرمائی کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ بلکہ دین کو بناؤ، اور دنیا اس کے لیے بطور خادم اور مرکب ہے. وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ جد و جہد سے کام کرے، لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے یہی کہوں گا، یعنی بے شمار دفعہ بھی کہنا پڑے تو یہی کہوں گا کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ بنا لو، دین کو مقصود بالذات ٹھہراؤ، اور دنیا اس کے لیے بطور خادم اور مرکب کے ہو، خادم کے طور پر ہو. دنیا کی چیزیں مل کر دین کی خادم بننے والی چیزیں بن جائیں. یہ اسباب جو ہیں یہ دین سے دور ہٹانے والے نہ ہوں بلکہ یہ دین کی خدمت کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ. فرمایا کہ دولت مندوں سے بسا اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ غریبوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اول نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو بڑے ملک التجار تھے، مسلمان ہو کر لا نظیر مدد کی، اور آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے اور پہلے رفیق اور خلیفہ اول ہوئے. یہ مقام حضرت خلیفہ اول کو اس لیے ملا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مقام حضرت خلیفہ اول کو اس لیے ملا کہ آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا، اور اگر ہر شخص اس عہد کو پورا کرتا رہے گا تو اس کو بھی حفظ مراتب کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا رہے گا. جو اس کا مقام ہے، جیسا جیسا اس کو نیکیاں ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر نوازے چھوڑے.